السلام علیکم ویئرس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی اور ہم اپنا قرآن پاک کے لیکچرز کا کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کو سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تجوید بھی سیکھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن، ترجمہ اور بیسک تفسیر بھی سیکھیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن شریف کو سیکھنا اور سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تجوید والا پارٹ کرتے ہیں کہ اس میں مخارج کیا ہیں، تجوید کیا ہے، تلفظ کیا ہے، کس طرح اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذی یہاں پہ ذال ہے، جس طرح کل بھی میں نے بتایا تھا کہ الذین، الذی و اذا، ان میں ذال آتا ہے، ذا نہیں آتا، تو اسے الذین نہیں پڑھنا بلکہ الذین پڑھنا ہے۔ یہاں پہ الذی ہے، الذی جعل، جعل یہاں پہ عین ہے، جعل لکم الارض، یہاں پہ را بھی موٹا کریں گے جس کے اوپر ساکن ہے، اور ضاد کو بھی موٹا کریں گے۔ فراش، فراش یہاں پہ را کو موٹا کریں گے، فراشا والسماء بناء، یہاں پہ فراشا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ واو کے اوپر تشدید ہے اور پیچھے دو زبر تھے، اس کو جوڑ کے اس کو اخفا کریں گے۔ اور آگے سما والے لفظ میں بھی اور بنا والے لفظ میں بھی دونوں میں الف زبر کے بعد حمزہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی مد ہے، تو ان دونوں الفاظ کو ہم بڑی مد ہونے کی وجہ سے 3 سے 5 گنا لمبا کریں گے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ یہاں پہ نون کے اوپر ساکن ہونے کی وجہ سے ہم اخفا کریں گے، کیونکہ آگے جو حروف ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے وَأَنزَلَ زا ہے، ذال نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم زا کو زور دے کے سیٹی کی آواز نکال کے پڑھتے ہیں، بلکہ باریک نہیں پڑھتے۔ من السماء ماء، یہاں پہ بھی سما والے لفظ میں بھی اور ما والے لفظ میں بھی دونوں میں الف زبر کے آگے حمزہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی مد ہے، ان دونوں کو بھی ہم 3 سے 5 گنا لمبا کریں گے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَأَخْرَجَ یہاں پہ خوا کو اور را کو موٹا کریں گے، بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، مِنَ الثَّمَرَاتِ یہاں پہ سا ہے، سا نہیں ہے، سین نہیں ہے، یہاں پہ سا ہے، نہ ہی سواد ہے نہ ہی سین ہے، بلکہ سا ہے۔ سا کو دونوں دانتوں کے درمیان یا اوپر والے دانتوں کے پیچھے زبان لگا کے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سیٹی کی آواز نہیں نکالتے، زور بھی نہیں دیتے۔ سا، سماراتی، را کو موٹا کریں گے، رزق لکم، را کے نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے اس کو موٹا نہیں کریں گے، اور زا ہے، زال نہیں ہے، رزق، رزق یہاں پہ زا استعمال ہو رہا ہے، اس کو زور دیں گے اور قاف کو موٹا کریں گے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فَلَا تَجْعَلُوا، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے اور آگے عین ہے، عین، حمزہ یا الف نہیں ہے، تجعلوا نہیں ہے، تجعلوا،
للہ اندادا، اندادا نون کے اوپر ساکن ہونے کی وجہ سے اخفا کریں گے، اور اگر انداداؤں کے اندر ہم دال کے اوپر دو زبر ہے اور آگے واو کے اوپر تشدید ہے، اس کو جوڑیں گے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، اخفا نہیں غنہ کریں گے۔ جب دو چیزوں کو جوڑتے ہیں، پیچھے دو زبر ہوتا ہے، آگے واو کے اوپر یا کے اوپر، مختلف سینیریوز ہوتے ہیں، اگر تشدید آ جاتی ہے اور پیچھے دو زبر دو پیش دو زیر میں سے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ اندادا وانتم تعلمون، آگے پھر وانتم کے اندر نون کے اوپر ساکن ہے جس کی وجہ سے ہم اخفا کریں گے۔ یہ اس آیت کی جو ہے تجوید تھی۔ اب اگلی آیت کی کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ وَإِن كُنتُم، یہاں پہ نون کے اوپر دونوں جگہ پہ ساکن ہے جس کی وجہ سے وَإِن کے اندر بھی اور كُنتُم کے اندر بھی ہم اخفا کریں گے۔ فی ریبم، را کو موٹا کریں گے اور آگے با کے نیچے دو زیر ہے اور آگے میم کے اوپر تشدید ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ کریں گے۔ مما، یہاں پہ بھی میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے۔ نزلنا، زا کا حرف استعمال ہوا ہے، دال نہیں ہے، اس لیے اس کو زور دے کے سیٹی کی آواز نکال کے پڑھیں گے۔ علی عبدنا، عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے، یہاں پہ عین ہے، علا میں بھی اور عبدنا میں بھی عین ہے، تو اس کو عین عین کی جو ہے ہم آواز نکالیں گے۔ عبدنا، با کے اوپر جو ہے ساکن ہے جبکہ با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں پہ بِسُورَةٍ میں را موٹا ہوگا اور تا کے نیچے دو زیر ہے جس کے آگے میم کے اوپر تشدید بھی ہے تو اس یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ مِن مِّثْلِهِ، یہاں پہ پھر جو ہے آگے ہم غنہ کریں گے اور مِثْلِهِ کے اندر سا ہے، سا کو باریک پڑھتے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَادْعُوا، دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ شُهَدَاءَكُم، یہاں پہ دال کے اوپر جو ہے بڑی مد ہے جس کی وجہ سے اس کو 3 سے 5 گنا لمبا کریں گے۔ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نون کے اوپر ساکن ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ اخفا کریں گے اور آگے بھی دو جگہ پہ نون کے اوپر ساکن ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ بھی نون کے اوپر اخفا کریں گے۔ صادقین، صاد کو بھی موٹا کریں گے، قاف کو بھی موٹا کریں گے۔ یہ ہماری آج کی دونوں آیات کی تجوید تھی۔ تلفظ ہم نے دیکھا، مخارج دیکھے کہ کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے تو ہماری تلاوت اور تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے پہلے چونکہ ہمارا نیا رکوع شروع ہوا ہے، سورہ بقرہ کا 3rd رکوع شروع ہوا ہے، ہم اس کا پیچھے سے تھوڑا ریکیپ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہمیں اپنا جو ہے کتاب کے بارے میں بتانے کے بعد کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں مومنین کی جو ہے بتایا کہ مومنین میں کون کون سی صفات ہوتی ہیں، مومنین کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بتایا ہے کہ بھئی منافقین اور کفار کون لوگ ہیں، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، وہ مسلمانوں کے سامنے کیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنے منافقین سردار کے سامنے جا کے کیسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ حقیقت میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں کہ ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور یہ سودا ان کا نفع والا سودا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی مثال بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے ایمان کی طرف، اور پھر جو ہے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور وہ منافقین ان کڑکوں کی آواز سے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی ایسا لگتا ہے جیسے جو کڑک اور بجلی کے اندر چمک ہے، یہ گرج ہے، یہ ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، اور جب بھی بجلی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب بھی ان سے بجلی اندھیرا کر لیتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان سے ان کی سننے کی اور دیکھنے کی جو ہے صلاحیت ہے وہ چھین لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ پہلے 2 رکوعوں کا ریکیپ تھا۔ تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہم نے کل کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، سارے انسانوں کو حکم دے رہا ہے، سارے لوگوں کو حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنی پہچان کرا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں، پہلی آیت میں جو ہم نے کل کی تھی، اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کی دونوں آیات کا اب ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ اچھا، یہ پچھلے لفظ کے ساتھ تھا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، مطلب کہ وہ پروردگار جعل لکم الارض فراشا جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنتُمْ تم تعلمون یہ سب باتیں جانتے ہو۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ پروردگار جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا سا بھی شک رکھتے ہو تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اس قرآن پاک کی کتاب میں ذرا سا بھی شک رکھتے ہو تو جو بھی ہم نے اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَادْعُوا، تو تم بلا کر لاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو بلا کے لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جو اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا گواہ ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے ان مددگاروں کو یا ان گواہوں کو بلا کے لاؤ جو اللہ کے سوا ہیں۔ تو یہ بیسک ٹرانسلیشن تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جو ہے اس قرآن میں ذرا سا بھی شک رکھتے ہو تو جو ہم نے اپنے نبی پہ اتارا ہے اس جیسی کوئی ایک بھی صورت بنا کے لا کے دکھا دو، اور اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام جو ہے گواہ، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے اس کا لفظی معنی گواہ کا ہے، لیکن یہاں پہ کیا تشبیہ لی گئی ہے؟ اپنے ان مددگاروں کو بلا کے لاؤ جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ آج کی ان دونوں آیات میں ایک چیز ہے جس کے اوپر جو ہے غور دیا جا سکتا ہے اور جس کی تفسیر مفتی صاحب نے لکھی ہوئی ہے آسان ترجمہ قرآن میں، وہ یہ ہے کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو جو اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں شروع میں، کل والی پہلی آیت میں، تیسرے رکوع کی، اور آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنی تعریف بیان کی ہے، یہ سب باتیں تم جانتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ان دو آیات میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین اور آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے پیداوار کا اگنا یعنی پھل پھولوں کا اگنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر دیے ہیں اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عرب کے لوگ جب وحی نازل ہوئی تو یہ بات کو تسلیم کرتے تھے، جانتے تھے کہ بھئی آسمان کا پیدا ہونا، زمین کا پیدا ہونا، ان ساری بڑی کائنات کا پیدا ہونا اور پھر آسمان سے پانی کا برسنا، پھر اس پانی کے برسنے کے بعد زمین میں سے پیداوار کا اگنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہ عرب جانتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی عرب پھر بتوں کی
جو ہے عبادت کیوں کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن ان کے کچھ کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کام نعوذ باللہ بتوں کے سپرد کر دیے ہیں، اور وہ اپنے وہ کام کرانے کے لیے بتوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ساری چیزوں کو پیدا ہم نے کیا ہے اور ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، صرف میری عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے جو مفتی صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے۔ اور کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 23 اور 24 انشاءاللہ کریں گے۔ آج ہماری آیت نمبر 22 اور 23 تھی، 21 اور آج ہم نے آیت نمبر 22 اور 23 کی ہے، کل انشاءاللہ ہم 24 اور 25 کی طرف جائیں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا کچھ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔